افضل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا برطانیہ کی لوکل باڈیز انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست تھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفیٰ طلب کیے جانے کا سبب بنی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ آئی تھنک یہ فیئر ہوگا کہ جو لوکل الیکشن ہوئے ہیں اس کے رزلٹ جو تھے نہ صرف لیبر پارٹی کے لیے اچھے نہیں تھے بلکہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے بھی اچھے نہیں تھے. تو دونوں جو میجر پولیٹیکل فورسز ہیں برطانیہ میں ان کے لیے اچھے نہیں تھے, اور جو نئی فورس ہے وہ ریفارم ہے. تو ریفارم واز دا بگیسٹ ونر. اس کے بعد کچھ چھوٹی جماعتوں نے تھوڑے بھی لیے ہیں, لیکن جو کلیئر کٹ میسج ہے وہ یہی ہے کہ دونوں مین پارٹیز کے لاسز ہوئے ہیں اچھے خاصے, اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو نئی ریفارم پارٹی جو ہے فار رائٹ پارٹی اس کو ہوا ہے. اور اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ لوگ فیل کر رہے ہیں پرٹیکولرلی لیبر پارٹی کے اندر کہ کیونکہ یہ ہماری حکومت ہے, اور حکومت کا نارملی مڈ ٹرم میں تو ویسے بھی اثر ہوتا ہے جس میں لاسز ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو لاسز اس وقت ہوئی ہیں یہ اس سے زیادہ ہے. تو کلیئر میسج ہے اس کے اندر کہ چاہے وہ انگلینڈ ہو, ویلز ہو, اسکاٹ لینڈ ہو, کہ عوام جو برطانیہ کی ہے وہ خوش نہیں ہے جس رخ پہ گورنمنٹ جا رہی ہے. جو ان کی امیدیں تھی اس نئی گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ پچھلے 14 سال سے کنزرویٹو گورنمنٹ جو تھی, جو انہوں نے مشکلات پیدا کی تھی, جو ویجز کی اسٹیگنیشن تھی, لیونگ کا کاسٹ کرائسس تھے, تو ان سب چیزوں کا اثر اب آ رہا ہے پوائنٹ پہ کہ جو 2 سال سے نئی حکومت ہے یہ بھی کوئی صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر رہی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیبر پارٹی کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کہ مختلف گروپنگ ہیں. ایک جو مین گروپ بڑا ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیئر سٹارمر صاحب کو جانے کی اب ضرورت ہے, اس اینڈ آف دا روڈ فار ہیم. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ مینج ہونا چاہیے چینج, تاکہ ملک کے جو اکنامک بیس ہے اس پہ اور زیادہ ڈیمیج نہ ہو. تو یہ تھوڑی سی کشمکش چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 90 کے قریب ایم پیز نے یہ کر بھی دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو چاہتے ہیں جائیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن وہ پبلکلی سامنے نہیں بات کر رہے, انٹرنلی پارٹی کے اندر گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں. کچھ جونیئر منسٹر وغیرہ کے پی پی ایس وغیرہ نے بھی سائن کیا ہوا ہے, لیکن جو چیلنج ہے اس ایریے کے اندر وہ یہی ہے کہ کون نیکسٹ لیڈر ہوگا. اور اس میں جو موسٹ پاپولر ہے وہ اینڈی برنم ہے, جو گریٹر مانچسٹر کے میئر ہیں. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بہت کیپیبل بھی ہیں, لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ ایم پی نہیں ہے. لیڈر بننے کے لیے ایم پی ہونا ضروری ہے. تو اس پہ بھی کچھ بحث چل رہی ہے, کیا کوئی ایسی سیٹ خالی کی جا سکتی ہے جس کے راستے سے وہ آ سکے اور پھر یہ الیکشن ہو. اور کچھ آلریڈی جو ایم پی اور کیبنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں, تو نیچرلی ان سب کے لیے تھریٹ جو ہے وہ اینڈی برنم ہے. تو کچھ پھر یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جانا چاہیے, کچھ کہتی ہیں نہیں ٹائم سے کرنا چاہیے, مینیج ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی آ سکے اور صحیح طریقے سے ہم نیکسٹ لیڈر جو ہے اس کو منتخب کر سکے. اچھا افضل صاحب، آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اگرچہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ انتخابات کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لیبر پارٹی قوانین میں پارٹی سربراہ اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ موجود ہے. تو اب لیبر پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ آئی تھنک ان کا جو موقف ہے نا وہ ٹیکنیکل تو صحیح ہے کہ لیڈر کو ریموو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر ہے پارٹی کے اندر، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو فالو کرے. اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کو ٹریگر نہیں کیا، تو اس لحاظ سے کیئر سٹارمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا وہ رہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ مشکل بات ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو فیلنگ ہے پارلیمنٹری لیبر پارٹی کے اندر اور جو ممبرشپ ہے ان کے اندر اور جو عوام ہے ان کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ he hasn't got the right qualities to be the prime minister. وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کو جانا ہی بہتر ہے. So I think down the road یہ کام ہوگا. اچھا افضل صاحب، اب اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو 70 سے زائد لیبر پارٹی اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے، اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جو ایک ریکوائرڈ نمبر ہے وہ 81 اراکین کی سپورٹ اس میں چاہیے ہوتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا لیبر پارٹی یہ نمبر پورا کر پائے گی؟ ایکچوئل پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ریموو نہیں کوئی سے کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو. جو ہو سکتا ہے وہ ٹریگر کر سکتے ہیں کانٹیسٹ کے لیے، اس کے لیے 80 ممبر چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت 80 سے زیادہ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جانا چاہیے، لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو پروسیس ہے اس کو ٹریگر نہیں کیا گیا.
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں, یا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بھائی جن کو جانا چاہیے, لیکن جو پروسیس ہے اس کو کسی نے ایکسیکیوٹ نہیں کیا. سو دیر فور ہی ریمینس. اور لگتا یہی ہے کہ اس وقت شاید اتنا جلدی ٹریگر نہ ہو, کیونکہ جن لوگوں نے ٹریگر کرنا ہے دے ہیو ٹو وے اپ از ویل کہ کون آگے ہوگا. اس میں عام طور پہ پولیٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ the one who draws the dagger does not wear the crown. تو جو اس کے سامنے آ کے پہلے مخالفت کرے گا اس کو ڈیمیج ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کیئر کے سپورٹر ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں پارٹی کے اندر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ لوئل رہنا چاہیے. تو یہ دونوں گروپ کا وہ جو ہوتا ہے ریت پھر ان کو ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ مے بی دا ریزن. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو بگیسٹ گروپ ہے پارٹی کے اندر وہ اینڈی برنم کے پیچھے چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ اینڈی برنم کسی طریقے سے کسی جگہ سے بائی الیکشن لڑ کے ایم پی بن کے آ جائیں اور پھر ہم اس کو ٹریگر کریں. تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز جلدی ہو, وہ بھی چاہیں گے کہ سلو ہو. تو لگتا یہ ہے کہ جب فورسز جب ملیں گی جو پرو کیئر سٹارمر کے ہیں, جو پرو اینڈی برنم کے ہیں, تو یہ چیز کو سلو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ہے ویسٹ اسٹریٹنگ ہے دوسرا جو جلدی چاہے گا وہ پھر کیا وہ ایکٹیویٹ کر سکے گا پروسیجر کو نہیں. ابھی جب میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ میں تو کلیئر ہے کہ کوئی چیز اس میں زیادہ نہیں آئی. کیئر سٹارمر نے کلیئر بات یہ کہہ دی ہے کہ لوگ اس پروسیس ہے, جس نے شروع کرنا ہے اس پروسیس کو فالو کرے, نہیں تو میں ٹھہروں گا. تو آئی تھنک ہی از بین ویری کلیئر. اور اس کے بعد بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے آ کے کیئر سٹارمر کے حق میں بیان بھی دیے ہیں, اور کچھ کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو چند یا 100 کے قریب ایم پیز ہیں جو کیئر کو سپورٹ کرتے ہیں آج بھی, تو وہ اپنی طرف سے بھی کوئی لیٹر یا کوئی چیز ایشو کریں گے کہ بھائی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ریزولو ہوتا ہوا جلدی نظر مجھے نہیں آ رہا. اچھا افضل صاحب, کنزرویٹو پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں بھی شدید قسم کا سیاسی بحران دیکھنے میں آیا, جبکہ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے استعفے کے بعد بھی کوئی وزیر اعظم جم نہ سکا. تو کیا کیئر سٹارمر کے استعفے دینے کی صورت میں بھی برطانیہ کو سیاسی بے یقینی کے ایک اور دور سے گزرنے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ کمپیئر کرنا فیئر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا ہو رہا ہے, اگر ہوا تو یہ کوئی لائن تو نہیں لگی ہوئی نا. کنزرویٹو پارٹی نے تو لائن لگا دی تھی. اور دوسری آرگیومنٹ اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ جیسے کہ لگتا ہے کہ مشکل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی آدمی ٹھہر سکے کسی پوزیشن میں لانگ ٹائم کے لیے. تو یہ سوشل میڈیا کی جو لوس ہے, جیسے وہ پش کیا جاتا ہے, ڈیمیج کیا جاتا ہے, تو اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سال میں 4-5 پرائم منسٹر چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افضل صاحب یہ بھی بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست کی وجوہات کیا ہیں, جبکہ ریفارم یو کے پارٹی ان انتخابات میں 1400 سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بے شک یہ ہوئی ہے ڈیفیٹ, لیکن میجارٹی سب سے بڑی پارٹی آج بھی لیبر ہی ہے. ان کے پاس ہی آج بھی لوکل باڈیز زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو کاؤنسلر ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. نیچرلی جو لاس ہوئے ہیں ہمیں افسوس ہے, دکھ ہے, بہت سے اچھے کاؤنسلر بھی لاس ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو وائڈر اینگل ہے اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے. تو عوام بیسکلی جو ہے وہ 2 مین پارٹیوں سے نظریں بدلا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ نئے طریقے سے دیکھا جائے اس چیز کو. اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ فار رائٹ کو ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پاورفل فورس ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسری طرف پروگریسو فورس بن رہی ہے لیبر کے ڈیمیج کے لیے, وہ چھوٹی جماعتیں ہیں. لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے, اس کے اندر گرین پارٹی ہے, اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ہے, ورکر پارٹی ہے. یہ جتنے ہیں یہ پروگریسو وائس بنتے ہیں. تو یہ جو پروگریسو وائس ہیں کچھ تو خود سیٹیں لے رہے ہیں, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ وہ ریفارم کو ووٹیں جیت کے دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈیمیج کرتے ہیں لیبر پارٹی کو, تو ان کی جب ووٹ کم ہوتی ہے اس کے تھرو وہ ون ہو جاتے ہیں ریفارم والے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فینامنا سامنے آ رہا ہے, اور آتے چند دنوں کے آگے جب ریسرچ کی جائے گی, اینالائز کیا جائے گا, تو یہ پیٹرن جو ڈیولپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ چھوٹی جماعتیں 1 سیٹ جیتتے ہیں
تو دوسری طرف 8-10 سیٹیں ریفارم جیت جاتی ہے ان کی وجہ سے. سو ہماری عوام کا ان چھوٹی جماعتوں کی طرف رخ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ فار رائٹ ایکسٹریم پارٹی کا دروازہ کھول رہے ہیں حکومت میں آنے کا.